بھارت کا خطے میں بالادستی کا دعویٰ ہوا میں اڑ گیا۔ دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا بھارت میں پاکستان کی سفارتی کامیابی پر صف ماتم ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے، قومی سلامتی کے معاملے پر پوری قوم ساتھ ہے، روس کو نظر انداز کرنے کی بات غلط ہے۔ بھارت حملے کا شوق پورا کر لے، ہم بھی تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان مشن میں نیوز کانفرنس، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ میں سب کا نقصان ہے، ہم نے جس طرح دہشت گردی کا سامنا کیا بھارت نے نہیں کیا۔ دریاؤں کا پانی روکنا دشمنی نہیں، کھلی جنگ ہے، ہر ذمہ دار ملک امن کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر دفاع کا حق بھی رکھتا ہے، بھارت کی دہشت گردی کی سہولت کاری کے ثبوت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں میڈیا بریفنگ میں کہا مودی کو دیکھیں تو لگتا ہے نیتن یاہو کی کاپی ہے، مودی کے پاس دو ہی راستے ہیں، امن یا تباہی۔ مودی کی پالیسیاں بھارت میں انتہا پسندی کو ہوا دے رہی ہیں، بھارت اب نیا اصول خطے میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہتے تو بھارت کے 20 طیارے گرا دیتے لیکن صرف 6 گرائے۔ ہمارے پاس بھارت کے خلاف شکایتوں کی فہرست ہے، بھارت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں لیکن شرائط پر نہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیمت ادا کی، دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ملیر جیل میں ہنگامہ آرائی، قائم مقام گورنر نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے تحت سندھ کی جیلوں میں کیڈر پولیس افسران کا تقرر ہو سکے گا۔ آئی جی اور ڈی آئی جی جیل کے اسامیوں پر دیگر کیڈر کے افسران کو تعینات کیا جا سکے گا۔ ترمیمی آرڈیننس نافذ العمل ہونے کے بعد آئی جی جیل کی تقرری آج ہوگی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات کی شناخت پریڈ کی درخواست منظور، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ قتل کیس کی تحقیقات میں بھی اہم پیش رفت، ملزم رینٹ پر گاڑی لے کر فیصل آباد سے اسلام آباد پہنچا، کار کا مالک بھی گرفتاری کے بعد پیسے لینے پہنچ گیا، سالگرہ پر تحائف لایا۔ ثنا یوسف نے ملنے سے انکار کیا، بار بار ملنے سے انکار پر قتل کیا۔ ریلوے نظام کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلوے سے متعلق امور پر اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا ملک کی معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے ملک بھر کے ریلوے انفراسٹرکچر کی پائیدار بنیادوں پر تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے ریلوے نیٹ ورک کی توسیع کی حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے منظوری کی لیے قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے، وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے میکرو اکنامک فریم ورک کی بھی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز، لاکھوں عازمین حج مینا میں قائم دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی کی جانب روانہ۔ آج ظہر سے پہلے حج کی سعادت کے لیے مینا پہنچنا ضروری، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ہوگا۔ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے، وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے میکرو اکنامک فریم ورک کی بھی منظوری دیے جانے کا امکان۔ آئی ایم ایف سے کامیاب بجٹ مذاکرات پر سرمایہ کاروں کا مثبت رد عمل، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس نے 1,21,000 کی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے آغاز میں 100 انڈیکس میں 818 پوائنٹس کا اضافہ، 1,21,639 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا 282 روپے کا ہو گیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت ہر قطرہ پاکستان کا حق ہے، وزیر اعظم کا مودی کو سخت پیغام۔
پشاور میں جرگے سے خطاب میں کہا کہ بھارتی دھمکیوں پر پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ 7 مئی کو دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا، بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ افواج پاکستان نے جو سبق سکھایا وہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ نریندر مودی سرکار شکست کے زخم چاٹ رہی ہے۔ آپریشن سندور کے دوران ہوئے نقصان کیوں چھپائے؟ اپوزیشن نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کانگریس لیڈر بولے ٹرمپ خود سیز فائر کا اعلان کر چکے۔ مودی سرکار 11ویں بار امریکی ثالثی کو جھوٹ قرار دے رہی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ آپریشن سندور جیسی عسکری کارروائی پر بھی بی جے پی نے اپنی سیاست چمکائی۔ دفاعی ماہرین نے کہا کہ مودی سرکار نے فضائیہ کے طیارے گرنے کے حقائق کو چھپا کر قوم کو اندھیرے میں رکھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، مولانا کی خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار۔ ملکی صورتحال پر بات چیت، پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا عہدہ خطرے میں، صادق اور امین کی آئینی شرائط پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن کیس پر سماعت کچھ دیر بعد کرے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، اپنے خلاف دائر ریفرنس اور اسپیکر کے فیصلے کی تفصیلات طلب کر لی۔ کہا اسپیکر نے بغیر تحقیق ریفرنس بھجوایا ہے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی سے متعلق قانون فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں کہا گیا شادی سے متعلق قانون قرآن اور حدیث کے خلاف، قید بامشقت سزا بھی خلاف آئین ہے۔ ریاست کو اس قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے سے روکا جائے۔ کراچی میں ایک بار پھر زمین لرز اٹھی، ملیر، قائد آباد، لانڈھی میں زلزلے کے جھٹکے، شاہ لطیف اور بھینس کالونی میں بھی زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایم ٹیگ کے بغیر گاڑی لے کر موٹر وے پر مت جائیں۔ 15 جون سے بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کو موٹر ویز پر 50% زائد ٹول ٹیکس دینا ہوگا۔ کم بیلنس والی گاڑیوں کو بھی 50% زائد ٹول ٹیکس دینا پڑے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری، حکومت کا مسافر بسوں کے کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ فیصلہ بھی سامنے آ گیا، CDA نے اربن ٹرانسپورٹ کے بڑھائے کرائے منسوخ کر دیے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی ملاقات میں بڑھایا گیا کرایہ واپس لینے کا فیصلہ ہوا۔ CDA کے مطابق مسافر آج سے پرانے کرایہ نامے کے مطابق سفر کر سکیں گے۔ بلو لائن، گرین لائن اور الیکٹرک بسوں پر سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 50 روپے ہوگا۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج آندھی اور بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، مری اور گلیات میں بادل برسیں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش اور ژالہ باری متوقع۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور شدید گرم رہنے کا امکان۔